الیکشن اسپیشل، بلکہ ہمیں شاید اس کو دوبارہ نام دینا پڑے، جوڈیشری اسپیشل ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ کل پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک سٹنگ جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان مظاہر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اور بات کرتے کرتے میں نے یہ سوال کیا تھا پینلسٹ سے۔ پیرسی صاحب، ابھی ذکر ہوا ان ججز کا، تو اعجاز الحسن صاحب نے، وہ تو بندیال صاحب کا تو آپ نے پہلے ذکر کیا، اعجاز الحسن صاحب نے تو کل ڈیسنٹنگ نوٹ جاری کیا جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ جھوٹے الزامات ہیں، ان کے خلاف کیمپین چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ تو وہ تو سٹنگ جج ہیں اور چیف جسٹس بننے کی قطار میں، چیف جسٹس بننے کی قطار میں سے آج وہ نکل گئے ہیں۔ آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے وجوہات تفصیل سے بالکل بھی بیان نہیں کی اور سادہ سا استعفیٰ لکھ کے وہ چلے گئے ہیں۔ یہ حیران کن ترین ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ یہ صرف چیف جسٹس کا منصب ان کے سامنے نہیں تھا، ان کا ایک بڑا رتبہ تھا، انہوں نے اپنا کیریئر بڑا کیئرفلی بلڈ کیا، اور چیف جسٹس کے عہدے سے وہ 6 ماہ کے قریب یا 7 ماہ کے فاصلے پر تھے۔ یہ عہدہ ساری زندگی جج صاحبان کو ٹیمپٹ کرتا ہے، اور تمام کوشش یہ ہوتی ہے جب بھی وہ جوڈیشل سسٹم میں آتے ہیں کہ ہم اس عہدے کے پاس پہنچے، اور اعجاز الحسن صاحب سینیورٹی کے اوپر اس عہدے پر فائز ہو سکتے تھے، لیکن فائز ہونے سے پہلے ہی وہ مستعفی ہو گئے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ ایک اور جج صاحب جو ہیں وہ بھی استعفوں کی قطار میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ اعجاز الحسن صاحب کی جو تابناک تاریخ ہے اس کے اوپر فوکس کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ فیصلے آنے والے دنوں میں کتنی سیاسی اہمیت اختیار کریں۔ اعجاز الحسن صاحب یہ جانتے ہوئے کہ اسی کورٹ کے اندر بڑے بڑے ججز کے ساتھ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور کتنی انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے، نہیں بیٹھتے تو نہیں بیٹھتے، نیا جج آ جاتا 6 مہینے دور چیف جسٹس ہی ہم چھوڑ کے چلے گئے۔ جی بالکل، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور سادہ۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اعجاز الحسن صاحب 2-3 مہینے سے ہی پریشان نظر آ رہے تھے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ان کے حوالے سے آ رہی تھیں کہ جو ہی جسٹس مظاہر کے بعد یہ اگلا نشانہ ہوں گے، اور آپ کو سب کو ہمیں جو ماضی کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی آنکھ کا تارا جسٹس اعجاز الحسن تھے، اور یہ بلکہ جنرل باجوہ کے پاس یہ اطلاع ہے کہ جسٹس نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن گئے جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس کی سفارش کے لیے یہ نہ کیا جائے معاملہ، تو یہ اتنے اس رجیم کے قریب تھے اسٹیبلشمنٹ، باجوہ صاحب کے ساتھ براہ راست گئے سفارش ڈالنے کے لیے، کھانا کھایا باقاعدہ ڈنر کی، تو یہ اتنے قریب دونوں تھے، اور ان کو ہم کہتے تھے کہ جنرل فیض کی باقیات۔ تو جو کچھ انہوں نے پاناما میں کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو رغبت تھی وہ سب کے اوپن سیکرٹ تھی، اور اس رغبت میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی فیصلے کیے، فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا کیس، اور 46 سالہ پرانا قانون بھی غیر آئینی ڈکلیئر کیا جس کے تحت سویلین کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے کرائے جائیں، اس میں بھی وہ بہت آگے گئے۔ تو ایک چیز تھی کہ وہ پریشر نہیں سسٹین کر سکے، بالکل واضح۔ کس چیز کا پریشر؟ I'm just trying to understand کیا پریشر تھا ان کے اوپر؟ دیکھیں جو بھی لیکن اگر آپ کو 8 مہینے کے بعد چیف جسٹس بننا ہو، آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، آپ قاضی فائز عیسیٰ والا پگنیشس رویہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، آپ خط و کتابت بھی، جو انہوں نے کی بھی، ایسا نہیں وہ چپ کے بیٹھے رہے، تو ایسے ہی چلے گئے۔ دیکھیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آئیں جس کے بعد اب میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی کرسی پہ ہوتا اور آپ اس کو اینکر کر رہے ہوتے تاکہ میں آپ کے ساتھ تفصیلات، اب میرے پاس لمیٹیشن ہے بیکاز آئی ایم این اینکر رائٹ ناؤ۔ اچھا لیٹ می گو، مجھے ٹیکسٹ کر دیں، میں کر دوں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے جوڈیشل کو کی کوشش تھی جو ناکام ہوئی۔ لسن ٹو what he's saying، یہ دے دیں، یہ سن لیں ذرا، یہ سن لیں، حسنات کی بات سن لیں، حسنات کی بات سن لیں، ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، نہیں ابھی پوری نہیں کی انہوں نے وہ جو حسنات اور اچھا دیکھیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے اعجاز الحسن، اور یہ کچھ کو والی بات پتہ لگنی چاہیے، that is very important۔ سنیں تو پتہ لگے گا جناب، بولن تو دے انہوں نہیں، کچھ ججز جس طرح ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ماضی میں وہ بہت اسٹیبلشمنٹ کے قریب، لیکن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اب کنفرنٹ کرنا شروع کر دیا تھا، تو اب یہ بظاہر تھا کہ ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہم نے آگے جانا ہے۔ کہیں انڈیا میں جس طرح کچھ ججز نے پریس کانفرنسز کی، کچھ ایسا کیا، لیٹر تو آنے شروع ہو گئے تھے، اب اس سے آگے کچھ معاملہ جا رہا تھا اسٹریٹجی، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان سے کاؤنٹر جو لوگ تھے انہوں نے
اس اسٹریٹجی کو, جو بھی ان کا پلان تھا وہ ناکام بنا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کس طریقے سے پاور پالیٹکس کا حصہ بن جاتے ہیں, جوڈیشل ورڈکٹس کے ذریعے نہیں, ذاتی طور پر کیمپین کرنے لگ جاتے ہیں. اس وقت بہت ٹھٹھا لگا گڈ ٹو سی یو والے جملے کا, پھر اس کی وضاحتیں وہ دیتے رہیں, لیکن وہ ایک استعارہ تھا جس نے سم اپ کیا کہ کس طریقے سے آپ پولیٹیکل ایجنڈاز کو پیڈل کرتے ہیں. تو ابھی شوکت صاحب فرما رہے تھے کہ بہت اٹس ناٹ اے گڈ ڈے فار سپریم کورٹ. نہیں, ان کی اپنی رائے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے, یہ سپریم کورٹ کی تباہی تو 2018 سے شروع ہو گئی تھی, جب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ کیا اور پی ٹی آئی کو لائے اور صادق اور امین ایک کو ڈکلیئر کیا اور ایک کو صادق اور امین کہا کہ وہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جس طریقے سے کیسز آئے اور کس کے نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہونے ہیں کس میں نہیں, اس میں بھی جیسے اعجاز الاحسن صاحب کا رول تھا. پھر جب پی ٹی آئی کی رجیم آئی اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کیسز چلتے تھے, ہر احتجاج کر کے اسلام آباد میں آتے تھے, تب بھی ہر بینچ جہاں پر آزادی مارچ بھی ان کو کرنے دینا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بھی بالکل. جو 25 جولائی کا جو لانگ مارچ تھا, جب چڑھائی ہو رہی تھی یہاں پہ اور پھر اسلام آباد جلا دیا گیا تھا 25 مئی کا, تو وہ اس کا فیصلہ دینے والے بھی یہ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر. اس میں کہیں وہ فیمس جملہ کس کا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ آگ خود ہی لگ گئی ہو, نہیں ان کو پتہ نہ چلا ہو, نہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آرڈر کنوے نہ ہوا ہو جسٹس بندیال صاحب کا, لیکن جو بات تھا وہ یہ تھی کہ مظاہر نقوی صاحب نے آئی جی دوران, وہ جو آئی جی اسلام آباد ان کو کہا تو میں کہہ دیا جاؤ جا کے جلسے کے الزامات کرو. اس سب سے بڑا جو گناہ ان کا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بردر جج یعنی موجودہ چیف جسٹس قاضی فیصل ان کے خلاف جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک پلان بنایا اس کا معذرت کے ساتھ یہ سارے حصہ رہے, اور انہوں نے پوری فیسلیٹیشن وہ انہوں نے فائٹ کی. اگر جیسے اعجاز الاحسن کو کوئی مٹیریل دکھایا گیا یا کوئی چیز تھی تو ان کو فائٹ کرنا چاہیے تھا, اور اگر وہ اس طریقے سے پریشر میں آ کے ریزائن کر گئے تو میرا خیال ہے وہ تو جج بننے کے قابل ہی نہیں تھے. ویسے ایک ٹو بی فیئر جسٹس اعجاز الاحسن لگتا ہے کہ آخری دنوں میں استعفے سے پہلے بہت ہی ڈپریس تھے. ان کے سامنے 2 مرلے 3 مرلے والے مقدمات لگائے جا رہے تھے, طلاقوں والے, اور خاص طور پہ جسٹس مظاہر نقوی کے سامنے جو آخری کیس لگا وہ ایک وراثت کا کیس تھا جس میں ایک کرمنل کیس کی رجسٹریشن کی پٹیشن تھی کہ یہ وراثت میں شو نہیں کیا گیا تھا. اب مجھے بتائیں جسٹس مظاہر نقوی اس پہ وہ کیا آرڈر دیتے؟ تو وہ تو یہ 8 تاریخ کو کیس لگا تھا. اور جسٹس مظاہر نقوی کے کون سے فیصلوں کو جو ہے آکسفورڈ کے اندر پڑھایا جاتا ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سے جورسپروڈنس کے بڑے ڈین ہیں. ان کے فیصلوں کا بولز کو بڑا فائدہ ہوا ہے, آکس کا مجھے نہیں پتا. ذرا واپس آئیے گا شہزاد شوکت صاحب, بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو تمام لائرز کے ایسنس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, سپریم کورٹ کا ایک وہ پہیہ ہے جس کے ذریعے سپریم کورٹ چلتی ہے, کیا میرے خیال میں آپ کو یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جج صاحبان جن کا آپ دفاع کرتے رہتے ہیں, جن کے بارے میں آپ بات کرتے رہتے ہیں, یہ کم از کم وضاحت تو دیں کہ ریزگنیشنز کے محرکات کیا ہیں تاکہ ہماری بھی تشنگی پوری ہو صحافیوں کی. یہ آپ کروا سکتے ہیں, یہ ہم نہیں کروا سکتے. سر دیکھیں, ہم پہلی بات یہ ہے کہ میں پھر ادب سے عرض کروں گا کہ باروں کو جہاں ججز لائن کراس کریں اوپنلی کرٹیسائز کرنا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے, اور یہ ادارے کی صحت کے لیے اور اس کے درست سمت پر جانے کے لیے ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی شاید غلطی ہوئی ہے, جب یہ ججز فلیگرنٹلی لائن کراس کر رہے تھے اس وقت سپریم کورٹ بار خاموشی سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی, رادر امیوز ہو رہی تھی. اور وہ وقت تھا جب سپریم کورٹ کو اپنا پروفیشنل رول پلے کرنا چاہیے تھا, اور ان کو جا کر ادب سے عرض کرنا چاہیے تھا کہ سر برائے مہربانی یہ یاد رکھیں کہ آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ 25 کروڑ عوام کے سامنے ہیں, لہٰذا ہم آپ سے یہی گزارش کر رہے ہیں نا کہ اس وقت اب تو خیر لائن کراس کر کے وہ دوسری طرف اب تو وہ چلے ہی گئے ہیں, تو آپ مطلب یہ کہ جس قسم کا وہ دھبا چھوڑ گئے ہیں, I think بار should take it up کہ بھائی میرا مطلب ہے بتا کے تو جائیں کہ آپ نے کیا کیا اپنے ادارے کے ساتھ کہ نہیں. بلکہ آپ کو شوکت صاحب ایک وقت بنا کے جو ہے اعجاز الاحسن صاحب کے پاس جانا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا غیر مرئی دباؤ تھا تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور اگر کوئی آپ کو دھمکا رہا تھا تب بھی بتائیے ہمیں تاکہ آپ ان کا جو کیس ہے وہ لڑ سکیں.
ورنہ یہ اتنے ایکسپریشن جو ہے آپ نے استعمال کیا نا، یہ کمال استعمال کیا بس. میرا تو نظریہ یہ ہے کہ ہمیں وقت بنا کے تمام موجودہ جج صاحبان کے پاس بھی جانا چاہیے کہ سر برائے مہربانی قبلہ سپریم کورٹ کا میرے خیال میں بڑے، چونکہ ایک فائز صاحب جو بھی ہے he has brought transparency and openness in the working of the Supreme Court, which is laudable. عارف الوی تو ریزائن کرنے والے معزز جج کو بلا کے پوچھ کنفرم کرا لینا چاہیے استعفیٰ انہوں نے ہی دیا ہے کہ نہیں. ہاں نہیں انہوں نے دیا ہوگا. I'm sure انہوں نے دیا، تو انہوں نے پرسنل نہیں دیا، لیکن کہ پرسنل ریزن وہ بھی نہیں. ہاں جی بھائی نقوی صاحب جو ہیں وہ اتنی جلدی میں تھے کہ سال غلط لکھ گئے تھے استعفے کا، تو یہ ریزن لکھنے بھول گئے ہوں. اوکے بٹ ٹورڈز دی اینڈ پینشن امرات جو ہیں وہ مکمل ہے. یہ بڑا ایشو ٹیک اپ ہونا چاہیے.